वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं मदरहुड के हवाले से, और मदरहुड का या सेफ़ मदरहुड का, जिसको महफूज ज़च्चगी कहा जाता है, उसका जो बुनियादी तसव्वुर ये है कि हर हमल का इख्तिताम एक सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चे की सूरत में होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये हदफ अभी तक हासिल नहीं हो सका है। मुल्क में एक तो ग़ज़ाई कमी ही, नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात हैं, बर वक्त तशख़ीस का फुक़दान है, और आगाही की कमी के बाइस हामला ख़वातीन और नौज़ायदा बच्चों को संगीन मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में पेचीदगियाँ और अमवात बढ़ जाती हैं। और इन्हीं चैलेंजेस के पेश नज़र माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से वर्कशॉप्स का सिलसिला शुरू किया गया है, जो अपनी नौइयत का एक पहला और मुनफरिद इक़दाम है। अब इस इनिशिएटिव से पाकिस्तान भर में हर माँ और बच्चे की जो सेहत है उससे जुड़े मसाइल को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा रहा है। इस जामे हिकमत अमली के ज़रिए ख़राब हमल के नताइज को कम करने, माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने की अमली राहें कैसे फ़राहम की जाएंगी, आज के प्रोग्राम में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि गायनिकोलॉजिस्ट हैं और फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से उनका ताल्लुक़ है। उनसे बात आपकी करवाते हैं। डॉक्टर आयशा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी, बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस कि मैं इस मुहिम या ये स्ट्रगल जो हमने शुरू की है इसको आपके ऑडियंस तक कम्युनिकेट कर सकूं। ये मुहिम शुरू करने का मकसद क्या था? मतलब ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं इन पाकिस्तान, या पर्टिकुलरली अगर पंजाब और लाहौर की बात की जाए तो क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं, अंडरलाइन कॉजेज़ क्या हैं कि जो सेफ़ मदरहुड के ऊपर हम ये मुहिम शुरू की है हमने? मैं सबसे पहले तो शेयर करना चाहूँगी कि मेरा ताल्लुक़ पिछले 25 to 30 ईयर्स से पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल से है। सो आई सर्व्ड एज हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट इन लेडी विलिंगटन और उसके बाद गंगाराम हॉस्पिटल में। और मैं यहाँ पे जिन ख़वातीन को डील कर रही हूँ वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, और हमारी जो जनरल पब्लिक है उसमें आपको पता है कि हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी यानी जो ज़च्चगी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ हो रही हैं, और हमारी नियोनेटल मोर्टेलिटी यानी नौज़ायदा बच्चों की जो शरह अमवात है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम इसको बहुत ज़्यादा खातिर ख़्वाह कमी इसमें नहीं ला सके। तो एक डेली बेसिस पे आप सोचें कि हमारी टीम स्ट्रगल करती है, और जब एक पल्सलेस बीपीलेस माँ हमारे पास फेंक के लोग चले जाते हैं और हम पूरी कोशिश के बावजूद कुछ को बचा पाते हैं और कुछ को नहीं बचा पाते, तो एक कसक सी थी जो मेरे दिल में थी। और मुझे था कि हमारी एक्चुअली जो जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो वो ख़वातीन को हॉस्पिटल लाते हैं, और वो इतनी लेट स्टेज पे लाते हैं कि हम उनको वो रिज़ल्ट्स नहीं दे पाते। और एक आइडियल ड्रीम तो यही थी कि एवरी प्रेगनेंसी शुड कल्मिनेट, जैसे आपने कहा, इन अ हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। ये तो एक उम्मीद और खुशी का सफ़र होना चाहिए। और इस लिहाज से मेरे ज़हन में था कि हम इसको कम्युनिटी में इस मैसेज को लेके जाएं, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ 30% डिलीवरीज़ जो हैं वो हॉस्पिटल सेटिंग में होती हैं। 70% डिलीवरीज़ तो आपकी होम बेस्ड हो रही हैं, कम्युनिटी में हो रही हैं, नर्सें कर रही हैं, दाइयाँ कर रही हैं, मिडवाइफ्स कर रही हैं, या जीपीज़ कर रहे हैं। तो उनके एक तो पब्लिक अवेयरनेस, और सेकंड ये कि वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, ताकि एक तो वो खुद सेफ़ केयर मदर को दे सकें और उसके बाद वो उनको टाइमली रेफ़र कर सकें। ठीक है। तो इस हवाले से हमने एक वर्कशॉप की सीरीज़ की कि सिर्फ ज़ुबानी बातचीत से काम नहीं चलेगा, हमें उन्हें स्किल्स देने हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करानी है, ताकि वो ये हम इस गोल को अचीव कर सकें। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस वर्कशॉप सीरीज़ का नाम रखा है रोशन कल के लिए। चलिए, ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इससे इन सीरीज़ से, या जो मुहिम चला रहे हैं, जो कैंपेनिंग की जा रही है, इससे एटलीस्ट जो माएँ हैं उनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस ज़रूर होगी कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, अब जैसे मोर्टेलिटी रेट जैसे हमने बात की बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर जब ये ज़च्चगी का मामला हो रहा होता है, डिलीवरी के मामले हो रहे होते हैं, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं
جو فیس کرنی پڑی ہوتی ہیں اور کیوں وہ فیس کرنی پڑی ہوتی ہے اور اتنی کامن کیوں ہیں؟ ابھی ریسنٹلی شاید آپ نے بھی وہ کیس سنا ہو پیاری مریم جس کے ٹوین بیبیز ہوئے ہیں اور پتہ یہ چلا ہے کہ اس کا بی پی بہت زیادہ شوٹ کر گیا تھا اور بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی وہ سروائیو نہیں کر سکی ہیں. تو بی پی کا پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ اب بیسکلی یہ پریگنینسی میں کچھ فزیولوجیکل چینجز ہوتے ہیں اور یہ پرابلمس جو ہیں یہ پریگنینسی میں کیونکہ مدر کے بلڈ سے بچے کا بلڈ بن رہا ہے, کچھ ہارمونل چینجز آ رہے ہیں, تو یہ چینجز کے خون کی کمی ہونا یا بلڈ پریشر کا بڑھ جانا یہ کامن ہے. اور یہ جو ٹوین پریگنینسی ہے اس کو تو ہم ہائی رسک پریگنینسی سمجھتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہونا لیکن بر وقت تشخیص نہ ہو سکنا وہ موت کا باعث بنتا ہے. سو بیسکلی آپ اگر میں جب اسٹوڈنٹ تھی 25 سال پہلے تب بھی ہمارے وہی کازز تھے اور آج بھی ہمارے وہی کازز ہیں. ہیمریج نمبر 1, obstetrical ہیمریج یعنی خون کا پیدائش کے وقت بہت زیادہ ضائع ہو جانا اور اتنا ضائع ہو جانا کہ جان نہ بچ سکنا. سیکنڈلی پری کلیمسیا ہائپر ٹینسیو ڈس آرڈرز آف پریگنینسی, بلڈ پریشر اچانک شوٹ کر جانا. اور یہ بلڈ پریشر جو ہے نا ہماری مس لیڈنگ یہ ہے کہ شروع میں ریڈنگ ٹھیک ہوتی ہے, زیادہ تر یہ کمپلیکیشنز آخری ٹرائمیسٹر میں ہوتی ہیں یعنی 7ویں مہینے, 8ویں مہینے یا 9ویں مہینے میں. تو اس وقت بہت زیادہ ریڈ فلیگ یا ریڈ الرٹس کو دیکھنا چاہیے. اینڈ تھرڈ کامنسٹ کاز از سیپسس یا انفیکشن. اور یہ ہم جو ہے ڈیلیوری کے وقت اسٹیرلائز انسٹرومنٹس نہ یوز ہونا, ان ہائیجینک پریکٹسز اور انڈیوسڈ ابارشنس, ان کے اندر بھی ہم بہت زیادہ کمپلیکیشنز دیکھتے ہیں. اچھا, اب جیسے آپ نے بی پی کے حوالے سے بات کی کہ کچھ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پہلے سے ہی دیکھنے چاہیے, ان میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ہمیں اس وقت مائیں دیکھ رہی ہیں یا جو خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ ان انڈیکیشنز کو سمجھ لیں, انہیں پتہ ہو کہ اگر اس طرح کی خدا نہ خواستہ کوئی انڈیکیشن آ رہی ہے تو ہم نے فوری کسی پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, نہ کہ ہم نے کسی جی پی کے پاس جانا ہے, کسی ایسے بندے کے پاس جانا ہے جس کو پتہ نہیں ہے. بیکاز کویکری بھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اس ہمارے میڈیکل میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. تو ایسے کون سی انڈیکیشنز ہیں؟ ایک جو بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے بات کی تو دیکھیں سویلنگ تو تھوڑی سی ہوتی ہے, فلوئڈ ریٹینشن ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کو لگے کہ ایک خاتون کا وزن غیر معمولی طور پہ بڑھ رہا ہے اور اس کے چہرے پہ سوجن ہو رہی ہے, ہاتھ سویل ہو رہے ہیں, اس کو جو وہ پہنتی تھی رنگز انگوٹھیاں وہ پوری نہیں آ رہی, پاؤں سوج گئے ہیں بہت زیادہ, تو ٹھیک ہے پاؤں بھاری ہوتے ہیں پریگنینسی میں, اس کو کہتے ہیں پاؤں بھاری ہوا, لیکن اگر اتنی زیادہ اڈیما پوری باڈی پہ ہو رہا ہے تو دس از الارمنگ سائن. اس کا مطلب ہے کہ اس کی باڈی میں بہت زیادہ فلوئڈ ریٹینشن ہو رہی ہے اور اس کا بلڈ پریشر کسی بھی وقت شوٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر ٹھیک ہے, بلڈ پریشر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح آپ نے نارمل رکھنا ہے اور کیا کیا انڈیکیشنز ہیں جن کا خیال آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بلڈ پریشر جو ہے اس کا ایکچوئل ریکارڈ اگر مینٹین کیا جائے تو جو نارمل بلڈ پریشر ہے اس سے اگر آپ کا بڑھتا ہے بلڈ پریشر تو اس کے ساتھ پھر پروٹین یوریا یعنی ایک سمپل سا پیشاب کا ٹیسٹ ہے جس میں اگر یورین میں پروٹین لیک کرنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس خاتون کی کڈنیز افیکٹ شروع ہونا شروع ہو گئی ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے. اور جس وقت کڈنیز افیکٹ ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس وقت فیٹس یا پریگنینسی بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کو ضرور برضرور یعنی اگر سویلنگ ہو رہی ہے, بلڈ پریشر تھوڑا سا بڑھا گیا ہے اور یورین میں چربی یا البیومن آنی شروع ہو گئی ہے تو انہیں کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس آ جانا چاہیے. پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور ایک بیٹری آف ٹیسٹ ہیں کیونکہ اس مدر کا پورا باڈی سسٹم افیکٹ ہو رہا ہے, اس کے لیور فنکشنز, اس کے رینل فنکشن, اس کی بلڈ کی جمنے کی صلاحیت یعنی کویگولوپیتھی, اس کی فنڈوسکوپی, نظر کے گرد وہ روشنی کا دائرہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ہیڈ ایکس, اگر سر درد زیادہ ہو رہی ہے وہ ایون اس کو خون کی رگیں پھٹ سکتی ہیں, سیریبرل ایڈیما ہو سکتا ہے. تو لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز آخری سٹیج پہ کہاں تک پہنچتی ہے, اس کی پورے سسٹمز افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں صرف آپ لوگوں کی نیگلیجنسی کی وجہ سے کہ آپ اس کو بہت نارمل لے رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی کی جان جانے کا باعث بھی بن سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ جو 360 ڈگری اپروچ ہے وٹ از اٹ, اور دوسرا کہ یہ محفوظ زچگی کے فروغ کے لیے کس طرح مؤثر ثابت ہو رہی ہے؟ جی, یہ 360 ڈگریز اپروچ میرے ذہن میں اس طرح سے آئی
کہ ہم ورک شاپس تو کرواتے رہتے ہیں, کبھی کانٹراسیپشن پہ, کبھی بریسٹ فیڈنگ پہ, کبھی یہ پوسٹ پارٹم ہیمریج پہ, لیکن ہمیں خاطر خواہ رزلٹ نہیں مل رہا. تو اگر کسی نے ایک خاتون کو لے کے چلنا ہے تو دیر شوڈ بی اے کنٹینیوم آف کیئر, یعنی کہ اس کو ایک کوالٹی کیئر ملے پری کنسیپشن, تاکہ اس کی صحت اچھی ہو, پریگنینسی کے وقت خون کی کمی نہ ہو, بیس لائن ہیلتھ اچھی ہو, اور اینٹی نیٹل پیریڈ میں یعنی ڈیورنگ پریگنینسی جو اس کو کیئر مل رہی ہے اس میں جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے, چاہے وہ LHV ہو, اسے پتہ ہو کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ریڈ الرٹس ہیں اور جن میں میں نے پک کر لینا ہے, جن میں بلڈ پریشر, جن میں خون کی کمی, جس میں شوگر کا ہونا, اور بچے کی گروتھ اگر صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی یا بچے میں کوئی ایب نارمیلٹی ہو سکتی ہے, تو یہ کس وقت پک ہو سکتی ہیں, اور اگر یہ ٹائملی ڈائگنوز ہو جائیں تو وہ پھر سیکنڈ جو سٹیج ہے ہماری ورک شاپ کی سیشن کی, وہ ہے کہ ان کا لیبر کیئر گائیڈ. یعنی اگر ڈلیوری کسی کمیونٹی بیس جگہ پہ بھی ہو رہی ہے تو انہیں پتہ ہو کہ جو لیبر ہے اس کو کیسے پروگریس کرنا چاہیے, اس میں بچے کی ہارٹ ریٹ کیسے دیکھنی ہے, اور لیبر کی سٹیج کے وہ کس طرح اگر اس میں انہیں لگے کہ ڈیلے ہو رہی ہے یا کوئی پیچیدگی ہو رہی ہے تو وہ ٹائملی ریفر کر دیں, اور ایک ریفرل کا لنکیج ہو, انہیں پتہ ہو کہ انہیں اس خاتون کو کس قریبی جگہ پہ بھیجنا ہے جہاں پہ اس کو امداد مل جائے. اور پھر جو تھرڈ سیگمنٹ ہے ہمارا اس ورک شاپ کا, پروگرام کا, وہ یہ کہ یہ وقت کا پتہ نہیں ہوتا, کئی دفعہ نارمل ڈیلیوری کے بعد بھی خون چھوٹ پڑتا ہے, پوسٹ پارٹم ہیمریج, اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہیمریج کنٹرول نہ کیا جائے تو کچھ چند منٹوں میں خاتون کا 70% بلڈ لاس ہو سکتا ہے, اور ہائپوکسیا ہو کے اس کا برین ڈیمیج, کڈنی ڈیمیج, اور وہ ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ پھر ہم اس کو بچا نہیں پاتے. تو کمیونٹی میں بھی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس ہیمریج کو ڈیل کرنے کے لیے کیا پریکٹیکل سٹیپس ہیں. ایک تو بلڈ ریکگنیشن, پتہ نہیں چلتا کہ کتنا بلڈ لاس ہو رہا ہے, تو ان کو کوانٹیفائی کریں کہ جی اگر یہ اتنے ٹاول سوک ہو رہے ہیں, اتنا بلڈ جمع ہو رہا ہے, تو یہ ایکچولی کیا ہے. سیکنڈ یہ کہ وہ ان کو IV لائن سیو کرنی آنی چاہیے, اور ڈرپ کم از کم فلوئڈ ریپلیسمنٹ شروع کر دیں. تھرڈ یہ کہ یوٹرس کو کمپریس کریں, کیونکہ اگر یوٹرس کانٹریکٹ نہیں کرے گا تو بلیڈنگ نہیں رکے گی. تو پیکنگ کرنا ہی ان کو سکھا دیں. ان کو یہ ٹاول اسپنج کلپس ہوتے ہیں کہ اس سے یوٹرس کو پکڑ کے کمپریس کر دیں, تو وہ خواتین جن کو ڈرپ اٹیچ کر کے اور وہ کمپریشن یوٹرس کی کر کے تو وہ بچ جاتی ہیں. جن کو کچھ بھی نہ کریں اور بلیڈنگ کی حالت میں بھیجتے ہیں وہ نہیں بچ پاتی. تو کچھ انیشیل میجرز کر لیں. کون سی کچھ دوائیاں ہیں, آکسیٹوسین ہے, جو اگر وہ انجیکشن ان کے پاس ہوں وہ انٹرامسکولر ہی لگا دیں, تو اس سے بھی یوٹرس کانٹریکٹ کر جاتا ہے, کچھ بچت ہو جاتی ہے.